السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اوور یونانی چینل شاہ ہربلز. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونانی طب کے بنیادی اصولوں کے بارے میں، خاص طور پر مزاج اور اخلاط اربع پر. اگر آپ یونانی طب کے اسٹوڈنٹ ہیں یا روایتی طریقہ علاج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بالخصوص آپ کے لیے اہم ہے. تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. یونانی طب کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یونانی طب کا بنیادی نظریہ کو سمجھنا ضروری ہے. یونانی طب کی بنیادی فطرت اور توازن پر برقرار ہے. اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسانی جسم میں جب تک توازن برقرار رہتا ہے تب تک صحت اچھی رہتی ہے، اور جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں انسان میں واقع ہوتے ہیں. توازن دو چیزوں پر برقرار ہے. سب سے پہلا مزاج یعنی ٹیمپرمنٹ، اور دوسرا اخلاط. یہ چار ہوا کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اخلاط اربع کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں جسم کی ساخت، طبیعت اور صحت پر اثر ڈالتی ہیں. سب سے پہلے مزاج یعنی ٹیمپرمنٹ کے بارے میں جانیں گے. یونانی طب کے مطابق ہر انسان کا ایک خاص قسم کا مزاج ہوتا ہے جو اس کے جسم، دماغ اور روحیں پر اثر انداز ہوتا ہے. مزاج کی چار بنیادی اقسام ہیں. سب سے پہلے گرم یعنی ہاٹ ٹیمپرمنٹ، اور دوسرا سرد یعنی کولڈ ٹیمپرمنٹ، اور تیسرا خشک ڈرائی ٹیمپرمنٹ، اور چوتھا تر مائسٹ ٹیمپرمنٹ. یہ مزاج دو کے جوڑوں میں ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے قسم گرم خشک ہے. گرم خشک صفراوی مزاج کو کہتے ہیں. یہ صفراوی مزاج کے لوگ زیادہ تر چڑچڑے اور زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرا قسم کا مزاج گرم و تر یعنی دموی مزاج کے لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ زندہ دل، حشاش و بشاش لوگ ہوا کرتے ہیں. اور تیسرا قسم سرد و خشک ہے. یہ اس کو سوداوی مزاج کے لوگ کہا کرتے ہیں. اور سوداوی مزاج کے لوگ زیادہ سوچنے والے اور تنہائی پسند لوگ ہوا کرتے ہیں. سرد و تر بلغمی مزاج. اس قسم کے مزاج کے لوگ زیادہ تر سست اور ٹھنڈی طبیعت والے ہوتے ہیں. یہ مزاج قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اپنے کھانے پینے کے عوامل اور ماحول اور طرز زندگی سے بھی بدل سکتے ہیں. اخلاط اربع. اب پھر اخلاط اربع کے بارے میں بات کریں گے. 4 ہیومرز. یونانی طب میں کہا جاتا ہے کہ جسم میں 4 بنیادی رطوبتیں یعنی ہیومرز ہوتی ہیں جنہیں اخلاط اربع کہا جاتا ہے. سب سے پہلے دم یعنی بلڈ. یہ گرم و تر یعنی ہاٹ اینڈ موئسٹ ٹیمپرمنٹ کا ہوتا ہے اور جسم میں توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے. اور دوسری قسم ہے بلغم، جس کو فلیم میوکس بھی کہا جاتا ہے. یہ سرد و تر ٹیمپرمنٹ کا ہوا کرتا ہے، کولڈ اینڈ موئسٹ ٹیمپرمنٹ کا ہوا کرتا ہے. جسم کو نمی فراہم کرتا ہے، جیسے جوڑوں میں چکنائی. اور تیسری قسم ہے صفرا، جس کو ایلو بائل کہا جاتا ہے. یہ گرم و خشک، ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوا کرتا ہے، اور یہ جسم میں گرمی اور متحرک توانائی فراہم کرتا ہے. اور چوتھی قسم ہے سودا، جس کو بلیک بائل کہا جاتا ہے. یہ سرد و خشک ٹیمپرمنٹ کا ہوا کرتا ہے، مزاج کا ہوا کرتا ہے، اور یہ زیادہ ہونے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن بڑھ جا سکتا ہے. صحت مند جسم ان چاروں کا تناسب متوازن ہونا ضروری ہے، لیکن جب ان میں سے عدم توازن آتا ہے تو مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر کسی ایک خلط میں اگر غیر عدم توازن ہو جائے. سب سے پہلے ہم یونانی طب میں بیماریوں کی وجوہات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. یونانی طب کے مطابق بیماری کی بنیادی وجوہات 3 چیزوں ہو سکتی ہیں: اخلاط کا عدم توازن ہو جانا، اور دوسرا غیر متوازن غذا، اور تیسرا ماحولیاتی عوامل. سب سے پہلے اخلاط کا عدم توازن، یعنی اگر کسی ایک خلط کی مقدار بڑھ جائے یا کم ہو جائے، بیلنس ہو جائے، تو یہ یونانی طب میں بیماری کی وجوہات، سب سے پہلی وجوہات. اور دوسرا ہے غیر متوازن غذا، کھانے پینے کی عادت سے اخلاط کا توازن میں بگڑ جاتا. اور تیسری ہے ماحولیاتی عوامل، جیسے موسم، نیند، ذہنی دباؤ اور طرز زندگی سے بھی بیماری وجوہات میں آ سکتی ہے. مثلا اگر جسم میں صفرا بڑھ جائے تو غصہ، جلن اور جگر کے مسائل وغیرہ وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں. اگر جسم میں بلغم زیادہ ہو جائے تو سستی، وزن بڑھنا اور عرضی مسائل آ سکتے ہیں.
यूनानी इलाज का उसूल। यूनानी तिब का इलाज मिजाज और अखलाक के तवाज़ुन को बहाल करने पर आमदा करता है। खुराक से इलाज यानी डाइटोथेरेपी, यानी ऐसी ग़िज़ा खाना जो मिजाज और अखलाक को मुतवाज़न करे। और दूसरा है हर्बल मेडिसिन यानी फार्माकोथेरेपी, अद्वियात से इलाज करना, कुदरती जड़ी बूटियों जो अखलाक की ज़्यादती या कमी को एतदाल पर लाएं। इसी तरह अगर आप तिब्बे यूनानी के बारे में मज़ीद तहकीकात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।